ایک خبر پاکستان سے متعلق عالمی ذرائع ابلاغ کی زینت بن چکی ہے، بہت بڑی خبر ہے۔ پاکستان کو انتہائی سبکی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن اس خبر کے بارے میں نہ ہی دفتر خارجہ بول رہا ہے اور نہ ہی ڈی جی آئی ایس پی آر جو کہ ہمارے مسلح افواج کے ترجمان ہیں وہ لب کشائی کر رہے ہیں، اور جو سب سے زیادہ بولنا چاہیے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف صاحب کو، جو کہ فارم 47 کے تحت ان کو وزیر دفاع بنایا گیا ہے، نہ ہی وہ بول رہے ہیں اور سب کو سانپ سونگھا ہوا ہے۔ کوئی نہیں بتا رہا کہ حقیقت کیا ہے اور اس میں کتنی حقیقت ہے کتنی نہیں، کیونکہ پاکستان کی قومی سلامتی، پاکستان کی جغرافیائی حدود، پاکستان کا دفاعی نظام وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے مفلوج ہو گیا ہے، اور ہمارے اداروں کی جو سب سے بڑی پرائورٹی پچھلے 2 سال سے ہے اور وہ اب تک بھی جاری و ساری ہے، اور وہ ہے جناب کہ عمران خان کو کیسے کرش کرنا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو ڈیمولش کیسے کرنا ہے، ان سے بلے کا نشان کیسے چھیننا ہے، ان کو عوامی مینڈیٹ چوری کیسے کرنا ہے، الیکشن کو چوری کیسے کرنا ہے، وہ سارے کے ساری اس وقت ہم تمام حکومتی اور ریاستی ادارے وہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں پچھلے 2 سال سے، رجیم چینج آپریشن کو کامیاب کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، لیکن قدم قدم پر ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ اب جو ہے وہ ہم اس کام پہ لگے رہے اور ہمارے اداروں نے، ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے، ہمارے مسلح ادارے جو ہیں وہ کیا کرتے رہے، وہ یہ کرتے رہے کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان کے اندر بنیادی انسانی حقوق کو پامال کیا جائے، آئین کو قتل کیا جائے، قانون کی حکمرانی کے تصور کو مسخ کیا جائے، جمہوریت کو ختم کیا جائے، ڈکٹیٹرشپ اور فسطائیت پوری دنیا میں یہ رپورٹ متعدد دفعہ رپورٹ ہو چکا ہے اور پاکستان کٹہرے میں آ چکا ہے۔ پچھلے 2 سالوں میں پہلی دفعہ، 75 سالوں میں پہلی دفعہ اقوام متحدہ میں اسرائیل کی طرف سے پاکستان کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا، اور پاکستان کے حکام کو، پاکستان کے سفارتکاروں کو وہ کہتے ہیں کہ بولتی بند کر دی مخالفین نے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک عمران دشمنی میں، پی ٹی آئی دشمنی میں، جمہوریت دشمنی میں، آئین دشمنی میں، قانون کی حکمرانی کی دشمنی میں ہم اس حد تک چلے گئے کہ ہر چیز جو سامنے آئی اس کو ملیا میٹ کرتے کرتے یہاں تک پہنچے ہیں کہ اب دشمن ملک یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اس کی ایجنسی نے، دشمن ملک کی ایجنسی نے، بھارت نے پاکستان کے اندر 20 پاکستانیوں کو قتل کیا ہے، 20 پاکستانیوں کو قتل کیا ہے دہشت گردی کے نام پر، اور یہ رپورٹ ہو رہا ہے، اور بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ جو ہیں وہ سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں۔ پہلے یہ سٹوری چھپی گارجین میں، اور گارجین کی سٹوری جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی دلچسپ ہے، وہ پاکستانی اور بھارتی انٹیلیجنس حکام کے حوالے سے ہے، اور اس میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ 20 نام دیے ہیں، اور ایک ایک فرد کا نام دیا ہے جس کو پچھلے 2 سالوں میں پاکستان میں قتل کیا، اور بھارتی ایجنسی کے ذریعے، ہینڈلرز کے ذریعے اور آپریٹرز کے ذریعے وہ قتل کروائے بھارت نے۔ یہ گارجین کی رپورٹ ہے، گارجین اس بارے میں مفصل رپورٹ کر چکا ہے، اور اس میں خاص طور پہ ایک بڑی دلچسپ پیرائے میں گفتگو کی گئی ہے کہ بھارت کے انٹیلیجنس حکام اور اعلیٰ حکام جو ہیں وہ بیٹھے تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ سعودی عرب کے ایک صحافی جو ہیں وہ ترکی میں قتل کر دیے گئے، اور اس کے بعد معاملہ جو ہے وہ تھوڑا سا اوپر اٹھا، اور اس کے بعد وہ معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ تو بھارت کے انٹیلیجنس حکام نے یہ کہا کہ ہم نے سوچا کہ کیوں نہ، اگر یہ سعودی عرب کر سکتا ہے تو پھر ہم کیوں نہیں کر سکتے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی پھر یہی کام شروع کر دیا اور اس پہ پلان بنایا، اور پلان بنا کے، اور اس پلان کے تحت ہم نے پاکستان میں اور مغربی ملکوں میں بھی، جس میں نام نہیں لیا گیا لیکن وہ غالباً کینیڈا ہے اور امریکہ ہے، کینیڈا میں تو وہ کامیاب ہو گئے اپنے سکھ رہنما کو قتل کرنے میں، اور امریکہ میں ایسا نہیں ہو سکا، تو وہ ابھی تک تحقیقات چل رہی ہیں۔ تو ایسا ہی کچھ انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان میں بھی بڑے کامیاب آپریشن کیے، اور 12 ہم نے جو لوگوں کو ٹارگٹ کر کے ان کو مارا، ان کو قتل کیا۔ تو یہ سچویشن ہے، اس پہ راجناتھ سنگھ جو بھارتی وزیر دفاع ہیں وہ کہتے ہیں میز پہ
ہاتھ مار کے کہتے ہیں، جب اینکر پوچھتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں بالکل ہم ایسا کریں گے اور ہم نے ایسا کیا ہے، اور یہ ہے سچویشن جو ہے اب ہمارے بھارتی وزیر دفاع کا یہاں پہ کوئی جواب نہیں دے رہا، نہ ہی DGISPR نے کوئی جواب دیا، نہ ہی دفتر خارجہ نے جواب دیا، اور نہ ہی وزیر دفاع نے جواب دیا۔ ہمارے وزیر دفاع جو ہیں وہ فارم 47 کی پیداوار ہیں، وہ تو خود فوج کے خلاف ہیں، وہ تو خود فوج کے خلاف ہیں، شہداء کے خلاف ہیں، جنگوں کی ناکامیوں کی پوری تفصیل وہ بیان کرتے ہیں، دفاعی بجٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور آج کل وہ پھر انہوں نے پچھلے دنوں بھی اور اس وقت بھی وہ مسلسل ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو پوچھنا صرف یہ ہے کہ جناب ہم نے کیا حاصل کیا، کیونکہ ایک زمانہ تھا کہ کلبھوشن پکڑا ہم نے، اور کلبھوشن سرونگ انٹیلیجنس آفیسر وہ پکڑا، پوری دنیا کو بتایا، دکھایا، اور اس کے بعد پھر ہم نے اگلا کام کیا تھا ابھی نندن، اور وہ عمران خان صاحب کے زمانے میں ہوا، ابھی نندن کو پکڑا، طیارے گرائے اور منہ توڑ جواب دیا۔ لیکن اس وقت کیا سچویشن ہے؟ 2 سال سے ایک طرف ہم نے سیز فائر کیا ہوا ہے، ایک طرف ہم بھارت کے خلاف بیانیہ جو ہے صبح دوپہر شام بیانیہ بنا رہے ہیں اور خبریں چلوا رہے ہیں، خبریں چلائی جا رہی ہیں، ایک طرف یہ ہو رہا ہے اور دوسری طرف بالکل ہم نے چپ سادھ لی ہے اور اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہے۔ تو آج القادر ٹرسٹ چل رہا ہے دوسری جانب، کیونکہ ہم نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا جو ہے وہ اس کو انتہا تک لے کر جانا ہے۔ القادر ٹرسٹ چل رہا ہے، اور آج بشرا بی بی کو بھی بنی گالہ جیل سے اڈیالہ جیل لے جایا گیا، اور احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا موجود ہیں اور وہ ہیئرنگ کر رہے ہیں، اور آج بھی گواہوں کے بیانات پہ جرا ہونی ہے۔ دوسری جانب عدت نکاح والا معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے، اور اس پہ ہیئرنگ ہو رہی ہے۔ پہلے تو سرکاری وکیل جو ہیں رضوان عباسی صاحب وہ آئے ہی نہیں، اور اس کے بعد جب سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ جناب وہ بالکل فارغ بیٹھے ہیں، فری بیٹھے ہیں، اور کوئی کیس نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو اس لیے یہ کام آپ کریں، اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے پھر اپنے جناب انہوں نے آرگومنٹس دیے، اور انہوں نے آرگومنٹس دینے کے بعد انہوں نے استدعا کی کہ بشرا بی بی کو اور عمران خان صاحب کو اس میں جو ہے وہ بری کیا جائے، اور بشرا بی بی نے کے خلاف کوئی اور کیس نہیں جس میں وہ جیل میں ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے بشرا بی بی کی سزا کی معطلی کی درخواست بھی کر دی، آج کی ہے انہوں نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے عدالت میں بیان دیا ہے کہ اون چودھری کو گواہ بننے پر نوازا گیا، اور عدالت میں بیان دیا ہے کہ اون چودھری کو قومی اسمبلی کی ٹکٹ سے نوازا گیا، اور نہ صرف ٹکٹ سے نوازا گیا بلکہ ان کو فارم 47 دیا گیا، اور فارم 47 کے تحت ان کو جتوایا گیا، اور سلمان اکرم راجہ صاحب کو ہرایا گیا، اور جبکہ یہ ایک رپورٹ آ چکی ہے کہ سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ 43,000 کی لیڈ سے جیت چکے تھے، اور یہ پلڈیٹ کی رپورٹ ہے۔ سلمان اکرم راجہ 43,000 کی لیڈ سے جیت چکے تھے، لیکن ان کے مقابلے میں اون چودھری کو جتوایا گیا فارم 47 کے تحت، اور اون چودھری کون ہے؟ اون چودھری گواہ ہیں عدت کیس میں، اور انہوں نے یہ سب کچھ اس لیے انہوں نے کہا کہ جناب یہ سارا کچھ اس لیے کیا گیا ہے